Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 9th. Welcome to SSS Educational Channel. Today we are going to solve the question answers of Unit 7. Title of the unit is The Two Bargains, and this is about an important unit about the history of Islam, the two bargains which took place at the hands of Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala anhu. So let's see what are the questions and how can we answer them. The first question is, why did Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala anhu weep? Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala anha क्यों रो पड़े? तो इसका आंसर है बेटा, अगर आपने लेसन गौर से पढ़ा है तो आपको आंसर आता होगा यकीनन. इसका आंसर है कि once famine broke out when Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala anha was the caliph. एक दफा मदीना में बल्कि पूरे सऊदिया में कहत पड़ गया. फैमीन इज कहत, ब्रोक आउट फूट पड़ा, जबकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा थे. ही ऑफर्ड हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वेरी हाई रेट फॉर 1000 camel load of flour, but he refused to sell them, saying someone else is giving him even more. हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा का 1000 ऊँटों का काफिला मदीना में आया और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा चाहते थे कि वो खरीद लें और उसको खरीद के गरीब मुसलमान जो कहत से बहुत बदहाल हुए में हैं उनमें बांट दें. बट हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि कोई और मुझे इससे भी ज्यादा दे रहा है. Finally, Hazrat Usman told the Caliph that he has sold it to Allah, who has offered him 10 times profit and may even increase it to 70 or 80 times. इस दौरान हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत दफ़ा इसरार करते रहे और उन्होंने कीमत ऊंची करने की भी पेशकश की, लेकिन हजरत उस्मान इनकार करते रहे. आखिरकार हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा वक्त को बताया कि मैंने ये सारा गल्ला अल्लाह के हाथ बेच दिया है, जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा देने का वादा किया है, जिन्होंने वादा किया है कि वो मुझे 10 गुना देंगे और शायद इससे ज्यादा बढ़ा के 70 गुना या 80 गुना भी कर दें. This sincerity and generosity of Hazrat Usman made Hazrat Umar रज़ियल्लाहु ताला अन्हु cry. इस इखलास ने और इस सखावत ने जिसका मुजाहरा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया, उसकी वजह से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और वो रो पड़े. Question number 2. Why did the Jew agree to Hazrat Usman's offer? यहूदी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ऑफर क्यों मान गया? The Jew thought that Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala anhu was a rich man and he was offering 12,000 dirham for half of the well, so it would be good to make him a business partner. यहूदी ने सोचा कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा एक अमीर आदमी है और ये एक अच्छी बात होगी कि उनसे 12,000 दिरहम में उनको बेच दिया जाए कुआं, क्योंकि वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा इस बात की ऑफर की थी, इस बात की पेशकश की थी कि तुम एक दिन के लिए कुआं मुझे बेच दो और एक दिन तुम रख लो, मतलब आधा कुआं मेरा हो जाए और आधा तुम्हारा हो जाए. एक दिन उसका पानी तुम इस्तेमाल करो, एक दिन मैं इस्तेमाल करूं, और इसके बदले उन्होंने 12,000 दिरहम की ऑफर की थी. तो यहूदी ने जब रकम देखी जो कि काफी ज्यादा थी और साथ ये भी देखा कि हजरत उस्मान एक अमीर आदमी है, तो क्यों ना उनको बिजनेस पार्टनर बना लिया जाए. सो इट वुड बी गुड टू मेक हिम अ बिजनेस पार्टनर. इसलिए वो इस बात पर राजी हो गया कि उनकी ऑफर को कबूल कर ले और उनको अपना बिजनेस पार्टनर बना ले. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड द ज्यू लर्न अ बिटर लेसन? उस यहूदी ने सबक किस तरह से सीखा? Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala anha allowed everyone to take the water from the well free of cost on one day. हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ही कुआं खरीदा उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो मेरा दिन है, मेरे दिन है, यानी जिस दिन मेरी बारी होगी पानी लेने की, उस दिन कोई भी इंसान, चाहे वो मुसलमान है, चाहे यहूदी है, चाहे किसी और मजहब से है, वो आके पानी मुफ्त ले सकता है. Everyone stored water for 2 days and no one bought it from the Jew when it was his turn to sell the water. उसका नतीजा क्या निकला कि हर एक ने
پانی زیادہ سے زیادہ جمع کر لیا. ظاہر ہے جب ایک دن پانی مفت مل رہا ہے اور دوسرے دن پیسوں پہ مل رہا ہے تو ہر ایک کی کوشش تھی کہ وہ مفت والے دن پانی لے لے, اور جس دن یہودی پیسوں کے بدلے پانی دینے کے لیے آتا تو کوئی بھی اس سے پانی لینے کے لیے نہ آتا, کیونکہ ہر ایک نے پانی اپنے گھر میں ذخیرہ کر لیا تھا, اور اس طرح سے یہودی نے سبق سیکھا. What is the role of generosity in Islamic history? Generosity is such an important virtue in the religion of Islam that the Holy Quran says with regard to it, you will never attain piety until you spend out of what you hold dear, and whatever you spend of anything, Allah indeed knows it. سوال آپ سے یہ ہے بیٹا کہ اسلامک ہسٹری میں جنراسٹی کا کیا رول ہے, مطلب سخاوت کی کیا اہمیت ہے اسلام میں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں سخاوت ایک ایسا اہم ورچو ہے. ورچو کہتے ہیں نیکی کو. جنراسٹی سخاوت, اس کی صحیح پروننسیشن بولیے گا بیٹا. جنرس اس بندے کو کہتے ہیں جو سخی ہو. جنراسٹی سخاوت کو کہتے ہیں. اور جنرسلی اس کا مطلب یہ ایڈورب ہوگا. جنرسلی اس کا مطلب ہے کھلے دل سے, سخیوں والے انداز میں. ٹھیک ہے, جنرس, جنراسٹی اینڈ جنرسلی, یہ ایک بہت اہم ورچو ہے, امپورٹنٹ ورچو ہے, ایک اہم اچھی بات ہے. ورچو کہتے ہیں کسی نیکی کو. ان دا ریلیجن آف اسلام, اور قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے You will never attain piety. Attain کا مطلب ہے حاصل کرنا, piety کا مطلب ہے تقوی, نیکی. مطلب تم کبھی بھی نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے, تم کبھی بھی تقوی کی اصل کو نہیں جان سکتے unless you spend out what you hold dear, جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جس کو تم عزیز رکھتے ہو. And whatever you may spend of anything, Allah indeed knows it. اور جو کچھ بھی تم spend کرتے ہو اللہ حقیقت میں اس کو جانتا ہے. As perfect example of this great ethical virtue is the behavior of the Holy Prophet and his companions, who always recommended their followers to be unconditionally kind and bountiful with people. اس کی ایک بہترین مثال کیا ہے اس عمل کی؟ یہ جو آپ کو ایک قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ بتایا, تو اس کی دنیا میں ہمیں کہاں مثال ملتی ہے؟ اس کی ہمیں دنیا میں بہترین مثال ایتھیکل ورچو. ایتھیکل ہوتا ہے اخلاقیات پر مبنی, یعنی اخلاقی قدریں. ورچو قدریں یا ویلیوز یا نیکی, وہ کیا ہے دنیا میں, اس کا عملی نمونہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی شکل میں ملتا ہے, جو ہمیشہ لوگوں کو, اپنے آس پاس رہنے والوں کو یہی کہتے تھے کہ آپ دوسروں کے ساتھ نرم دل ہو جاؤ اور ان سے محبت کرنے والے ہو جاؤ, اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, he stated, a generous person is closer to Allah, to the people and to the heaven. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک سخی انسان لوگوں کے, اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے, لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے, اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے. یعنی ایک سخی انسان اللہ کو بھی پسند ہے, لوگوں کو بھی پسند ہے, اور بالآخر وہ جنت بھی پا لیتا ہے. Allah says in the Holy Quran, as for him who gives and is God weary and confirms the best promise, we will surely ease him toward facility. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, as who gives, دیتا ہے اللہ کے راستے میں, اور اللہ سے ڈرتا ہے یعنی تقوی اختیار کرتا ہے, and confirms the best promise, اور اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. بیٹا confirm کا مطلب ہے, یہاں ویسے ہوتا ہے یقین دہانی کروانا, لیکن یہاں پر confirms کا مطلب ہے کہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. confirms the best promise, we will surely ease him toward facility. ہم یقیناً اس کو آسانی کی طرف لے کے جائیں گے, فیسلٹی کی طرف لے کے جائیں گے. Generosity is one of the qualities of the soul which Allah bestows upon His beloved ones. سخاوت ایک ایسی خوبی ہے, ایسی کوالٹی ہے روح کی, جو اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور ان کو اس قابل کرتا ہے کہ وہ سخاوت کا مظاہرہ کر سکیں.
who are not concerned about material wealth and willingly give to others to make the world a better place and reach God's satisfaction. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ سخاوت کی توفیق دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی مال و متاع کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے. ناٹ کنسرنڈ، اس کے بارے میں پرواہ نہ کرنا، اس کے بارے میں بہت زیادہ احساس نہ کرنا. تو دنیاوی مال و متاع کی بہت فکر نہیں کرتے اور خوشی سے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تاکہ دنیا ایک بہتر جگہ بن جائے اور ان کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. بیٹا یہ کوسچن اینڈ آنسرز آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اچھی رائٹنگ کے ساتھ. سپیلنگز کا بھی خیال رکھیے گا اور پروننسیشن کا بھی خیال رکھیے گا.